بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا موضوع ہے اللہ سے شرم کیجیے۔ ویسے تو ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے، یعنی وہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح اپنی بے عزتی کے خیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے بچتے رہتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں سے شرم کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے دنیا میں بچاؤ کی بہت سی شکلیں موجود ہیں۔ مثلاً ستر کھولنا ایسا عمل ہے جو لوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، لیکن خلوت اور تنہائی میں یہ عمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اسلامی شریعت میں حیا سے مراد محض انسانوں سے حیا نہیں، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس اللہ علیم و خبیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ، حاضر و غائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی اس کی نظر میں برا ہو اسے کسی بھی حال میں ہرگز نہ کیا جائے، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کسی بھی ایسے کام کا صدور نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف ہو۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واضح ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے اتنی شرم کرو جتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے شرم تو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ مراد نہیں، بلکہ جو شخص اللہ سے شرمانے کے حق کو ادا کرے گا تو اسے تین کام کرنے ہوں گے۔ اول یہ کہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے جمع کیا، اور دوسرے یہ کہ پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے، اور تیسرے یہ کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے، پس جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ اس واضح حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محض زبانی دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اپنے جسم و روح اور خواہشات کو اطاعت خداوندی کے رنگ میں رنگنا اور ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔